دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعاء العبادہ اور ایک دعاء المسئلہ۔ دعاء العبادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں مختلف طریقوں سے، چاہے نماز پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے آپ عبادت کریں، لیکن آپ اپنی حاجت وہاں پر نہ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز دے دے۔ لیکن جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز چاہیے، اور اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، آپ کے دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، آپ کو اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز چاہیے، آپ اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں اپنی نماز میں کہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے، لیکن وہ آپ کے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، وہ مجھے چاہیے، اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے دعاء العبادہ۔ اور دعاء المسئلہ یا دعاء الطلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ فلاں چیز سے مجھے نواز۔ اس کو کہتے ہیں دعاء الطلب یا دعاء المسئلہ، اور یہ دونوں طریقوں سے دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ اب اگر کوئی انسان صرف درود پڑھتا ہے تو پہلی بات تو اسے اجر و ثواب ملے گا، اس کا درود کا جو اجر و ثواب ہے درود پڑھنے کا وہ ملے گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے پاس اس کی کوئی حاجت ہے جو اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی وہ حاجت بھی پوری کرے گا۔ دعاء العبادہ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ دعاء العبادہ کو علماء نے دعاء المسئلہ یا دعاء الطلب سے افضل گردانا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی حاجت کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کرتا ہے، گویا کہ اللہ کی عبادت کو مقدم رکھ رہا ہے، اپنی حاجت کو مقدم نہیں رکھ رہا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس عبادت کے اندر اخلاص مقدم ہے اس کے یہاں۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں گے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے ان کی ضرورت، ان کی حاجت کیا تھی؟ اس مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، اس مصیبت سے نجات پانا، یہ ان کی حاجت تھی، بہت بڑی حاجت۔ کیا انہوں نے ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے نجات دے؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا ذکر کیا، اس کی تعریف کی، اور اعتراف کیا اپنے گناہ کا، اپنے خطا کار ہونے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے، یہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دیا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے دعاء العبادہ کی۔ تو ہمیں دونوں طریقوں سے دعا کرنا چاہیے۔